بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جنین میں اسرائیلی فوج کا بدترین دھاوا، ہوائی جہازوں کا بھی استعمال، 9 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں، مزاحمتی تنظیموں نے کہا بربریت کا بدلہ لیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کی ہنگامی میٹنگ، جارڈن اور ایجپٹ نے کی مذمت، کہا آپریشن کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ پوپ فرانسس نے کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت، کہا اظہار خیال کی آزادی کی آڑ میں گستاخیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے، OIC کا مطالبہ، ایران نے کہا سفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یوکرین کی ریسٹورنٹ پر رشیا کا حملہ، مشہور ناولسٹ سمیت 13 ہلاک، باخمت اور کیو میں زبردست لڑائی۔ فرانس کے مظاہروں کی شدت میں کمی، میئرز اور مقتول کے خاندان نے کی امن کی اپیل۔ امریکہ، کینیڈا، UK اور آسٹریلیا خالصتانیوں کو جگہ نہ دیں، انڈیا نے کیا مطالبہ، کہا تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ NCP نے بغاوت کے لیے 3 لیڈرز کو پارٹی سے نکال دیا، پرفل پٹیل مرکزی وزیر بن سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنین میں ایک دھاوا کیا جس میں کم سے کم 8 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری کارروائی میں ایک اور فلسطینی جاں بحق ہوا۔ اس طرح پچھلے کچھ گھنٹوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ اس طرح اسرائیل فلسطین تناؤ حالیہ عرصے کی سب سے زیادہ اونچائی پر پہنچ گیا۔ جنین حملے کے دوران ہوائی جہازوں کا بھی استعمال کیا گیا اور زمینی فوج نے بھی کارروائیاں کی۔ اس کارروائی میں سینکڑوں سپاہیوں نے حصہ لیا۔ جنین کے دھاوے میں کم سے کم 8 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور رام اللہ کے قریب ایک دوسرے فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ بتایا گیا کہ یہ 2002 کے بعد سب سے بڑا فوجی آپریشن ہے۔ 2002 میں ایسی ہی ایک ریڈ کے بعد دوسرا انتفاضہ شروع ہوا تھا۔ الجزیرہ چینل نے بتایا کہ اسرائیل کی اسپیشل فورسز کی 150 گاڑیوں اور 1000 سپاہیوں کے ذریعے یہ کارروائی کی گئی۔ آخری خبریں ملنے تک آپریشن اور جھڑپیں جاری تھیں۔ جنین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ماہر نشانہ بازوں نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اسرائیلی سپاہیوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں 8 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 50 زخمی ہوئے۔ 10 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے حوالے سے فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہ آپریشن اتوار کی شام شروع کیا گیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی بربریت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ حماس اور دوسری مزاحمتی تنظیموں نے اسے اسرائیل کی جارحیت قرار دیا۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل اس جارحیت کے ذریعے اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ اسرائیل کی فاشسٹ اور انتہا پسند حکومت اس حملے کے لیے ذمہ دار ہے۔ حماس ترجمان نے کہا کہ جنین نے تاریخ میں کئی بار ثابت کیا ہے کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا اور وہ دشمن کی مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام آزادی ملنے تک اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ حماس پولیٹ بیورو چیف اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ جنین پر یہ تازہ حملہ مزاحمت کے اگلے مرحلے کی صورت گری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ مزاحمت کاروں کے ساتھ مل کر اس ظالمانہ جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ جنین میں دہشت گرد انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ آپریشن کو پورے مغربی کنارے تک پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے کہا کہ اسرائیل اس کیمپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور وہاں رہنے والوں کو بے گھر کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جنین میں فلسطینی فائٹرز کی کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ جارڈن اور ایجپٹ نے اسرائیل کے فوجی آپریشن کی مذمت کی اور کہا کہ یہ عالمی قانون اور ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ جارڈن کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ فوری اسرائیلی حملے رکوائے اور فلسطینی عوام کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے فلسطینیوں کے خلاف جاری آپریشن کے سنگین نتیجوں کی وارننگ دی۔ وزارت خارجہ نے عالمی طاقتوں سے کہا کہ وہ خلل اندازی کرتے ہوئے اسرائیلی خلاف ورزیوں کو رکوائے۔ وزارت نے کہا کہ فلسطینیوں کی تکلیفیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے زخمیوں کو محفوظ راستہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ ہم محفوظ راستہ دینے کے لیے ریڈ کراس اور عالمی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اسرائیلی عہدیداروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جنین سے اسرائیلی آپریشن کے ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ ایمبولینس گاڑیاں زخمیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں کیونکہ فلسطینی مزاحمت کاروں اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ جنین کے ڈپٹی گورنر کمال ابو عراب نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نہ صرف عوام بلکہ انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بجلی، پانی اور کمیونیکیشن کو کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنین کے لوگوں کو اجتماعی سزا دینے کے برابر ہے۔ دھاووں کے دوران بمباری میں کئی گھروں کو تباہ کیا گیا۔ اس دوران جنین بریگیڈ تنظیم نے کہا کہ وہ اسرائیلی فورسز سے مقابلہ کر رہی ہے۔ غزہ میں اسلامی جہاد نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ وہ جنین جارحیت کا جواب دینے کے لیے تمام راستے کھلے رکھے ہوئے ہے۔ 19 جون کو اسرائیلی سپاہیوں نے جنین میں ایسا ہی دھاوا کیا تھا۔ اس کارروائی میں کم سے کم 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ 2023 شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوج نے 190 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں 23 بچے شامل ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس نے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے اور اس گستاخانہ حرکت پر غصے اور کرب کا اظہار کیا ہے۔ یو اے ای کے ایک اخبار الاتحاد کو انٹرویو دیتے ہوئے پوپ فرانسس نے اظہار خیال کی آزادی کے نام پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو رد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی کتاب کو جسے مقدس سمجھا جاتا ہے احترام حاصل ہے۔ ایسی حرکتوں کی اجازت دینا ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے۔ اظہار خیال کی آزادی کا استعمال دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ پوپ نے کہا کہ ہمارا مشن مذہبی جذبے کو تعاون، بھائی چارے اور اچھائی میں بدلنا ہے۔ چہارشنبے کو ایک عراقی امیگرینٹ نے اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے سامنے یہ گستاخانہ حرکت کی تھی، جس کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے کیے گئے۔ مسلم ملکوں نے اس حرکت کی مذمت کی۔ کئی ملکوں نے اسٹاک ہوم سے اپنے سفیروں کو واپس بلایا اور کئی نے سویڈن کے سفارتکاروں کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اتوار کو جدہ میں مسلم ملکوں کی تنظیم OIC کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے عالمی قدم اٹھانے پر زور دیا گیا۔ OIC ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی سے پیدا صورتحال اور نتیجوں کا جائزہ لیا گیا۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ متحد ہو جائیں اور مل کر مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ طاہا نے کہا کہ یہ صاف پیغام دینا چاہیے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی اور شان رسالت میں گستاخی اسلاموفوبیا کے کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں ہیں۔ OIC کے رکن ملکوں نے ایک آواز میں اس واقعے کی مذمت کی۔ OIC میں سعودی عرب کے نمائندے صالح حماد الصحبانی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں قابل مذمت رویے کو روکا جائے گا۔ ترکی کے نمائندے محمد متین نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے موقع پر یونائیٹڈ نیشنز میں منظور کی گئی قرارداد صحیح سمت میں قدم ہے۔ پاکستان کے نمائندے سید محمد فواد شیر نے کہا کہ حکومت پاکستان عید الاضحیٰ کے موقع پر اس ظالمانہ حرکت کی مذمت کرتی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے سفیر کو اسٹاک ہوم واپس نہیں بھیجے گا۔ ایران نے اس واقعے کے بعد اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد ایران نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس طرح کئی دوسرے ملکوں نے بھی ایسی ہی کارروائیاں کی تھیں۔
ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین کی ایک مشہور ناولسٹ رشیا کے ایک حملے میں ہلاک ہو گئی ہیں 37 سالہ وکٹوریا ایمیلینا کولمبین رائٹرز کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہی تھیں جب وہاں پر رشیا کا ایک میزائل حملہ ہوا. اس حملے میں جملہ 13 لوگ ہلاک ہوئے جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ درجنوں لوگ زخمی ہوئے. یہ واقعہ کراماتوک ٹاؤن میں پیش آیا. یوکرین کی ناولسٹ وکٹوریا جنگی جرائم کے بارے میں کافی ریسرچ کرتی رہی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ زخمی ہونے پر ہاسپٹل میں شریک ہوئیں. وہ 2022 کے بعد سے یوکرین پر رشیا کے حملے کے سلسلے میں کافی ایکٹیو تھیں. یوکرین میں باخمت اور کیف کے قریب زبردست لڑائی ہو رہی ہے. یوکرین کے نائب وزیر دفاع نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یوکرینی سپاہی باخمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے پچھلے ہفتے 37 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے پر قبضہ کیا ہے. دوسری طرف رشیا نے کہا ہے کہ اس نے کرائمیا میں اس کے تائیدی لیڈر کو ہلاک کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا. اس واقعے کے سلسلے میں یوکرین کے ایک ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا جو خودکش حملے کی کوشش کر رہا تھا. اس دوران سومی علاقے میں رشیا کے ایک ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. رشیا کے وزیر دفاع سرجی شیگوف نے کہا ہے کہ ویگنر کی بغاوت سے یوکرین کا آپریشن متاثر نہیں ہوا ہے. فرانس کے فسادات اور جھڑپوں میں کچھ کمی آئی ہے. مسلسل 6 راتوں سے ایک نوجوان کی ہلاکت کے مسئلے پر احتجاج ہو رہا ہے. ان میں مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں. پچھلے دنوں ایک افریقی نوجوان نہل کو ٹریفک پولیس نے گاڑی نہ روکنے پر گولی مار دی تھی. تب سے پیرس اور دوسرے مقامات پر مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اور جھڑپیں ہو رہی ہیں. اتوار کی رات 150 سے کچھ زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ تعداد ہفتے کی 750 کی گرفتاریوں سے کافی کم ہے. الگ الگ شہروں کے میئرز نے اس دوران عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن سے رہیں. اس دوران مقتول نوجوان کی دادی نے بھی امن کی اپیل کی. CNN سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکولوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے, بسوں کو نہیں توڑنا چاہیے. وہ ان حالات سے تنگ آ چکی ہیں. ایران نے فرانس کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کرے اور ان کی خلاف ورزیاں روکے. وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنانی نے احتجاجیوں اور مائیگرنٹس کے تعلق سے بھید بھاؤ کے رویے کی طرف نشاندہی کی اور کہا کہ اگر سدھار نہیں کیا گیا تو حالات اور خراب ہوں گے. انڈیا نے امریکہ, کینیڈا, UK اور آسٹریلیا سے درخواست کی ہے کہ وہ خالستانیوں کو جگہ نہ دیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یہ بات بتائی. دہلی میں ایک پروگرام کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کو بتایا گیا کہ خالستانیوں کو جگہ دینے سے ہمارے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. جے شنکر نے کہا کہ نئی دہلی ان ملکوں کی حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائے گی. اس بیان سے پہلے کینیڈا میں بعض پوسٹر سامنے آئے جن کا تعلق خالستان فریڈم ریلی سے ہے. یہ ریلی 8 جولائی کو نکالی جانے والی ہے. ان پوسٹرز میں انڈین ہائی کمشنر کینیڈا سنجے کمار ورما اور کونسلیٹ جنرل ٹورانٹو اپوروا سریواستو کو دھمکی دی گئی ہے. خبروں میں کہا گیا کہ عہدیداروں نے کینیڈا کی وزارت خارجہ کو اس تعلق سے بتا دیا ہے. NCP چیف شرد پوار نے پارٹی کے 3 لیڈرز کو نکال دیا ہے جنہوں نے ان کے بھتیجے اجیت پوار کی حلف برداری میں شرکت کی تھی. اجیت پوار نے بغاوت کرتے ہوئے اتوار کو مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا. ان کے ساتھ 8 دوسروں نے بھی حلف لیا. پارٹی کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے مطالبہ کیا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ پرفل پٹیل اور سنیل تٹکرے کو پارٹی میں پھوٹ کی سازش کے سلسلے میں نااہل قرار دیا جائے. NCP کی ایک کارروائی ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو اجیت پوار کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. شرد پوار نے کہا کہ اجیت پوار اور 8 دوسرے NCP لیڈرز کو کہ BJP میں شامل ہونے سے انہیں تکلیف یا حیرت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اجیت پوار پارٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کو پھر سے بنائیں گے اور فرقہ پرستوں سے لڑیں گے اور اپوزیشن کو متحد کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کونسل آف منسٹرز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں کیبنٹ میں تبدیلیوں کے بارے میں غور کیا گیا. سمجھا جا رہا ہے کہ لوک سبھا الیکشنز کے مد نظر کیبنٹ میں تبدیلیاں کی جائیں گی جس میں بعض نئے وزیروں کو شامل کیا جائے گا جن میں اتحادی بھی شامل ہوں گے. بعض کو BJP کی تنظیمی ذمہ داریاں دی جائیں گی. ایسے اشارے ملے ہیں کہ NCP سے بغاوت کرنے والے پرفل پٹیل کو کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا.
دہلی ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی لیڈر منیش سسودیا کی درخواست ضمانت رد کر دی ہے، جنہیں ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جسٹس دنیش کمار شرما نے سسودیا کو راحت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مرحلے پر ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جنین میں اسرائیلی فوج کا بدترین دھاوا، ہوائی جہازوں کا بھی استعمال، 9 فلسطینی جاں بحق۔ اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں، مزاحمتی تنظیموں نے کہا بربریت کا بدلہ لیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کی ہنگامی میٹنگ، جارڈن اور ایجپٹ نے کی مذمت، کہا آپریشن کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ پوپ فرانسس نے کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت، کہا اظہار خیال کی آزادی کی آڑ میں گستاخیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے، OIC کا مطالبہ، ایران نے کہا سفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یوکرین کی ریسٹورنٹ پر رشیا کا حملہ، مشہور ناولسٹ سمیت 13 ہلاک، باخمت اور کیو میں زبردست لڑائی۔ فرانس کے مظاہروں کی شدت میں کمی، میئرز اور مقتول کے خاندان نے کی امن کی اپیل۔ امریکہ، کینیڈا، UK اور آسٹریلیا خالصتانیوں کو جگہ نہ دیں، انڈیا نے کیا مطالبہ، کہا تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ NCP نے بغاوت کے لیے 3 لیڈرز کو پارٹی سے نکال دیا، پرفل پٹیل مرکزی وزیر بن سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔